وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 34، درس نمبر 1448. آج کا موضوع زندگی کی حقیقت کیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا. یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 34. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اور اگر آپ مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اور ہم تمہیں آزماتے ہیں اچھے اور برے حالات میں، آزمائش ہے یہ. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور تم سب ہمارے پاس ہی واپس لوٹ کر آؤ گے. سامعین کرام، مضمون گزشتہ مضمون سے منسلک ہے اور تمام صورت کا مضمون ایک ہی ہے کہ جو لوگ حق سے انکار کر رہے ہیں، نبی کی دعوت کو نہیں مان کے دے رہے، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بھئی تمہارے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے تو تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. یہ مضمون ہے. اور پھر توحید کے دلائل ہیں، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. گزشتہ جو سبق تھا
اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں نے، کافر کون؟ جنہوں نے نبی کی دعوت کو نہ مانا، وہ یعنی ہم۔ دیکھیں عملی طور پہ نہ ماننا یا زبانی طور پہ نہ ماننے کا انجام ایک جیسا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زبان سے لا الہ کہیں، عمل سے آپ بہت سے معبود مانیں اور آپ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات مطلب آپ نوٹ کر لیں نا کہ ایمان باللہ جو ہے وہ دل کی تصدیق کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں انکار کیا ہے کہ ایمان جب تک دل میں نہ ہو وہ شخص مومن نہیں کہلا سکتا۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو، اسلام تم لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے۔ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، بس یہ کہو کہ ہم ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے ہیں، اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ آج میں آپ کو یہی کی بات کہہ رہا ہوں سامعین کرام، اس میں زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے دل میں دنیا ہے، ہمارے دل میں آخرت پر ایمان نہیں ہے، ہم لوگ یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ہماری ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، باطن ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور یہ بات میں آپ کو بار بار بتاتا بھی ہوں اور بتاتا رہوں گا بھی، کیونکہ یہی اصل بات ہے۔ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ، اس میں کسی نے سوال کیا تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یا بیٹھ کر پانی پینے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس پہ بات ہو رہی تھی۔ لوگ دیکھیں جزیات پہ بات ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ہم مسائل پوچھتے ہیں لیکن زندگی کا رخ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اکثر تو ہم مسائل سے واقف بھی نہیں ہیں۔ قرآن فہمی آپ کو میں کہتا رہتا ہوں، اس سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دین اسلام کیا ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے، کیوں آیا ہے، وہی کیوں آئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے ہیں، دین کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، یہ کوئی چیز بھی ہم نہیں جانتے۔ جو جانتے ہیں وہ میں اس سے میری بحث ہی نہیں ہے، وہ میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں ان کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ دیکھ لیں آپ۔ اچھا، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے تو میں نے جو بھی بشر آیا ہے تو وہ یعنی جو آیا ہے وہ گیا بھی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور افئن مت فہم الخالدون، کہ اگر آپ چلے گئے تو کیا یہ لوگ باقی رہیں گے یعنی نہیں۔ یعنی اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یعنی آخر میں یہ بات جو کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرے پاس لوٹ کے آؤ گے اور میں تمہیں پھر بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو، اور وہ یہ بھی ہے نا کہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اصل میں یہ ساری باتیں ہم نہیں مانتے کہ نعمت کے بارے میں، یہ نعمتیں، اول تو نعمت سے ہم آگاہ نہیں ہیں، اور یہ بڑی لمبی اور بڑی دکھ بھری داستان ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اور سناتا رہتا ہوں اور سناتا رہوں گا بھی۔ یہ بڑی ہی المیہ ہے۔ المیہ دیکھیں، ہم نے جو رویہ اپنا رکھا ہے، ایک تو ہماری دنیا کا اس میں نقصان ہے، ہم پرسکون زندگی، خوشی والی زندگی، اطمینان والی زندگی نہیں گزار سکتے ایسی حالت میں۔ یعنی آپ جس حالت میں رہ رہے ہیں نا، تو آپ کو چین نہیں ہے، آپ پرسکون نہیں ہیں، آپ کو اطمینان نہیں ہے، آپ خوش نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لینا مختلف مسائل آپ کے یعنی دامنگیر ہوتے ہیں، آپ کے مختلف نان ایشوز کو آپ ایشو بنا کے زندہ رہتے ہیں، اور یوں ہی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ گھر میں وہ بیٹھے والے
جو دو میاں بیوی ہیں وہ دیکھیں ہمیشہ نان ایشوز پہ جو ہے ایک دوسرے سے الجھتے رہتے ہیں. میں نے یہ کہا تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ کہا میں نے یہ نہیں کیا، بس اسی پہ پر الجھن ہے، نان ایشوز. اصل میں ہماری پریشانی تو صرف ظاہر ہے، یعنی اس بات کو اس طریقے سے بھی آپ دیکھیں نا، ہماری پریشانی ظاہر ہے، باطن ہماری حقیقت میں یہ ہماری پریشانی نہیں ہے. آپ جب ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ اپنا خیال رکھنا، بیٹے اپنا خیال رکھنا، ابو اپنا خیال رکھیے گا، تو یہ ظاہر کی باتیں ہیں. شوہر رخصت ہو رہا ہے 2-4 دن کے لیے، بیوی صاحبہ کہتی ہیں کہ میاں جی اپنا خیال رکھیے گا. یہ سب ظاہر داری کی باتیں ہیں. میرا دیکھیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے، نہ میاں سے نہ بیوی سے. میں ویسے ہی آپ کا ایک رویہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا یقین ظاہر پر ہے. اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے اور شرمساری سے بچنا ہے. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. اس وقت بھی ہم ساری زندگی جو ہے وہ شرمساری میں گزار رہے ہیں، یعنی ہم کوئی ایک اچھا کام تو نہیں کر رہے. دیکھیں آپ کی اگر دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی تو بس اب شرمساری ہی آپ کا مقدر ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، دنیا اور آخرت دونوں آپ کی خراب ہوں گی. یہ بات میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرا تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے، اپنی رائے میری نہیں ہے. میں تو اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کو پیش کر رہا ہوں اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہرحال اچھا، اس میں اب ایک بات، یعنی جو 2 آیات ہم پڑھ رہے ہیں 34 اور 35 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ میں تمہیں اچھے اور برے حالات میں یہ سارے حالات جو ہیں آزمائش ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور اصل میں زندگی کو ہم آزمائش نہیں سمجھتے. وہ بعض اوقات لوگ دعا مانگتے ہیں نا، فیس بک پہ آتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں ہر آزمائش سے بچا، لعنت ہے تم پر، پیسے کے پیچھے تو بھاگ رہے اور ویسے تم امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہو. یعنی یہ ہماری ذہنیت ہے، ہم سوچتے ایسا ہیں کہ بس ہم چین سکون عافیت بس یہ وہ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ساری زندگی آدمی آسائش اور آرام اور خوشی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں اس سے بھاگتی رہتی ہیں. اور یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ مادے میں، میٹیریل میں، ظاہر میں سکون نہیں ہے. یہ پریشانی کی باتیں ہیں ساری. بہرحال اچھا، اس میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اس میں بہت بڑا یعنی ایک پر حکمت مضمون ہے. اصل میں تو دیکھیں یہ ساری زندگی تو ایک امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کا مضمون ہے. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. پھر سورہ کہف میں ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، میں نے بنایا ہے اس جو کچھ بھی روئے زمین پر ہے یہ اسی کی زینت ہے، لیکن اس میں آزمائش ہے تمہارے لیے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اب یہاں بھی یہ جو آیت آئی ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اصل میں تو دیکھیں ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا. انسان ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہے اور اب یہ ظاہر کے پیچھے دوڑ رہا ہے. آج کا مسلمان، جو لوگ کافر ہیں ان سے مجھے ابھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ راستہ بھٹک گئے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہم تو اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو اچھا، بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں
کہ یہ ابتلا اور آزمائش، زندگی ایک امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے، نبلوکم۔ اچھا، یہ فتنہ جو ہے، یہ فتنے کے لفظ جو ہیں سورہ عنکبوت کے آغاز میں آپ پڑھیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ میں ان کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا کہ ان کے صرف یہ زبان سے کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور میں ان کی آزمائش نہیں کروں گا، وہم لا یفتنون، وہاں فتنے کا لفظ ہے۔ اور سورہ ملک میں اور سورہ کہف میں جو میں نے وہاں ابتلا کا لفظ ہے، لنبلوکم، تو یہ تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں، ابتلا، فتنہ اور فتنہ، یہ تقریباً ایک ہی ہم معنی لفظ ہیں سامنے کرام، امتحان، آزمائش اور فتنہ، یفتنون۔ تو اچھا، اب یہ ہے نا کہ دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بہت بلند رتبہ دینا چاہتا ہے، بہت بڑا انعام جس کا اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقرب، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار۔ تو یہ ایسی نعمتیں ہیں، دیکھیں جزوی طور پہ تو یہ ساری نعمتیں آپ کو دنیا میں حاصل ہو سکتی ہیں، جزوی طور پہ آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کی ملاقات ایک انداز سے، کیونکہ وہ آپ کے دل میں ہوتا ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی سامنے روئے یار ہو، سجدے ہوں نیاز کے، یوں ہی حریم ناز میں آٹھوں پہر نماز ہو۔ سبحان اللہ۔ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذ ذکرنی، میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وانا معہ اذ ذکرنی، جب وہ مجھے یاد رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرْتَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ أو كما قال۔ اور اگر یہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں ایسی مجلس میں جو اس سے بہتر ہے۔ یقیناً انبیاء اور رسل اور ملائکہ صالحین کی محفل جو ہے۔ تو دیکھیں یہ جزوی طور پہ آپ کو یہ نعمتیں یہاں بھی مل سکتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یہ اولیاء اللہ کی ہے، اور ہر مومن متقی ولی اللہ ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میں تو دیکھیں آپ کو یعنی لالچ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ایک جذبہ پیدا ہو اور آپ کا ایک شوق پیدا ہو۔ یہ ساری نعمتیں جزوی طور پہ آپ یہاں حاصل کر سکتے ہیں، اور یعنی دیکھیں یہاں بھی جزوی طور پہ بھی جب آپ کی نعمتیں حاصل ہو گئیں، یہ نعمتیں اور ہو سکتی ہیں، تو آپ پھر ایک جنت میں رہیں گے، ایک قسم کی جنت میں رہیں گے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی کیفیت ہوگی۔ جنت میں کیا بے فکری ہوگی، تو یہاں بھی آپ کو بے فکری مل سکتی ہے۔ دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے۔ ہمارے شیخ عبد الرحیم صاحب اکثر یہ کہتے تھے، دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد، خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا ہمارے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، جاؤ گے کہاں؟ میرے پاس آؤ گے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں، واپس جانا ہے. الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو. ہمارا گھر تو آخرت ہے، اللہ کے پاس ہے، ہم اس کے پاس واپس جانیں گے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور تیری انتہا، تیرا واپس جانا تو رب کے پاس ہے. سبحان اللہ. اچھا اب یہ دیکھیں، تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں، تھوڑا سا وقت ہے، میں آپ کو یہ مضمون بیان کرنا چاہ رہا ہوں. فتنہ، آزمائش. اول تو یہ آزمائش اور امتحان اور ابتلا ہے کیوں، اس کا جواز کیا ہے اور اس کا ریٹرن کیا ہے. اگر یہ امتحان، جو بھی امتحان، دنیا جو ہے وہ ایک امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے. اگر آپ اس کی حقیقت کو سمجھ لیں تو یہی حقیقت ہے. انعام آپ کو ملے گا، اللہ کا تقرب، اللہ کی ملاقات اور اس کا قرب، دنیا میں جزوی طور پہ اور آخرت میں تو مکمل طور پہ انشاءاللہ. اب آپ نے ذہن بنا لیا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ ملنا کیا ہے، تو یقین کر دیں آپ پھر محنت کریں گے، پھر آپ قربانی بھی کریں گے، جان و مال کو پیش بھی کریں گے. اگر آپ کو یقین آ گیا، اور یقین کیوں نہیں آئے گا، یہ تو اللہ ہے جس نے کہا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. تو یہ بات ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا، بات ختم ہو جاتی ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، یہ فتنہ، آزمائش، یہ امتحان ہے. اور یہ امتحان اتنا آسان امتحان ہے کہ اس میں جو سوالات ہیں اس کے جوابات پہلے سے دے دیے گئے ہیں. کبھی آپ نے ایسا امتحان نہیں دیکھا ہوگا کہ جو کوشچن پیپر ہے اس کے ساتھ ساری کتابیں بھی، کہ بھئی یہ کتاب ہے، اس کے مطابق تم جوابات لکھتے رہو. کبھی دنیا میں ایسا آسان امتحان دیکھا ہے آپ نے؟ یہاں تو کہتے ہیں چیٹنگ کو جرم کے سمجھاتا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں چیٹنگ جو ہے وہ ایک ایسا فعل ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ حاصل کر سکتے ہیں. چیٹنگ کی بنا پہ نقل، آپ نقل کریں، پیغمبر کی نقل کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ اصول ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تم میری اتباع کرو، میری نقل کرو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا. یا چیٹنگ کا حکم ہے، اور دنیا میں آپ دیکھ لیں چیٹنگ منع ہوتی ہے، باقاعدہ استادوں کی ڈیو کہ بھئی لڑکا چیٹنگ نہ کر نہیں پائے. لیکن ہمارا امتحان تو اتنا آسان ہے. کوشچن پیپر، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، یہ 3 سوالات ہیں بنیادی. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو کتاب ہے، کتاب کھول کے آپ پڑھیں اور جوابات تلاش کریں. ہر سوال کا جواب کتاب میں موجود ہے. ہمیں نہ اس کتاب سے غرض ہے، نہ ہم امتحان بھی نہیں چاہتے. اللہ مجھے ہر آزمائش سے بچا لے. افسوس ہے تمہاری ذہنیت پہ. آزمائش تو انعام ہے، دنیا آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، یہ انعام ہے. یہ امتحان جو ہے، اب مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک MBBS لڑکے نے کر لیا. اب ظاہر ہے کہ MBBS ڈاکٹر کی تو اتنی وہ نہیں ہوتی جب تک یہ کوئی خاص اسپیشلائزیشن نہ کر لے. تو اب یہ اس نے داخلہ لے لیا MRCPS میں یا جو بھی ہے امتحان، سرجن بننا ہے، فزیشین بننا ہے. امتحان میں داخلہ، یعنی کالج میں داخلہ لے لیا، اب امتحان ہی نہیں ہو پا رہا. مثال کے طور پہ یہاں سے چلا گیا بچہ آسٹریلیا کہ وہاں کی بھی ڈگری اچھی ہوتی ہے، جو بھی ہے. اب وہاں 1 سال کا، مثال کے 1 یا 2 سال کا کورس ہے، بچہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، خرچہ ہو رہا ہے، اور امتحان ہی پوسٹ پون ہو رہا ہے.
یہ میں مثال دے رہا ہوں. اب بچے کی ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، اسے وہ ڈگری بھی نہیں مل پا رہی. امتحان ہوگا تو ڈگری ملے گی، امتحان ہوگا تو اس کو نوکری ملے گی، اس کو ڈگری ملے گی تو نوکری ملے گی. 5 سال گزر جاتے، امتحان ہی نہیں ہو پا رہا. میں آپ کو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ امتحان دنیا بس فوراً امتحان شروع ہو جاتا ہے. آپ نے باشعور ہوئے، عاقل بالغ ہوئے، آپ کا امتحان شروع سے ہم امتحان میں دیکھیں. ہماری تو بہت بری حالت ہے. ایک تو دنیا کو ہم امتحان اور آزمائش نہیں سمجھتے، پھر جو ملنا ہے، جو مقصود ہے، جو وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. ہماری تو نیت ہی خراب ہو گئی ہے. مردار دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. آپ خود اور اپنی اولاد کو بھی اس کے پیچھے دوڑائیں. پڑھو پڑھو بچے پڑھو، کیا کرو گے کل؟ تم نے تو بڑا کھوتا بننا ہے. یہ میں افسوس کے مارے ایسے وہ کہتا ہوں، ورنہ دنیا کی تعلیم کوئی اس میں یعنی تعلیم نہیں، فن حاصل کرنا کوئی حرج نہیں ہے. آپ پڑھائیں، اپنے بچے کو پڑھائیں اور امریکہ کا صدر بنا دیں. مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دنیا کا استعمال جائز ہے، ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہی استعمال کی نیت، آپ کی نیت کیا ہے؟ یہاں پر جو ہے خرابی پیدا ہو جاتی ہے. ہماری نیت ظاہر بن گئی ہے، بس ظاہر کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے. آپ خود دیکھ لیں، جو میرے سننے والے ہیں یا سننے والیاں ہیں، آپ خود اپنی نیتوں کو دیکھ لیں. ساری لم یرد الا الحیات الدنیا، کوئی اور چاہتی نہیں ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے سوائے مردار دنیا کی. یہ تو آپ اس میں رہیں گے نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ آپ نے چکھنا ہے. آپ کا جی اچھا ہو یا برا ہو، موت آپ کو آ کے رہے گی. آپ نے جانا ہے رب کے پاس. جانا کہاں ہے؟ آپ چھوٹ نہیں سکتے. آپ بھاگ کے نہیں جا سکتے کہیں. یہ موت جو ہے یہ آغاز زندگی ہے آپ کا. موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. بڑا اچھا شاعر نے شعر مضمون باندھا ہے. موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. تو زندگی کی صبح ہو رہی ہے آپ کی، یعنی آپ کی جو آخرت کی زندگی ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، یعنی اس کی زندگی شروع ہو گئی. یعنی آغاز، نتائج نتائج تو خیر دنیا ہی میں انسان کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں یعنی قبر میں، برزخ میں تو زیادہ اچھے طریقے سے انسان محسوس کر سکتا ہے. بہرحال تو دیکھیں، میں امتحان کی بات کر رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت سے ہم غافل ہیں، نہ معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. کوئی اگر بتا دے، بتانے والا، آپ کا من، آپ کا دل نہیں آتا اس پہ. چھوڑو یار، یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو بس ایک کہنے والا ہے، ہم تو قصے کہانیاں سنتے رہتے ہیں، اس فلاں مولانا کو سنتے ہیں، وہ تو ہمیں قصے کہانیاں سناتا رہتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. چھوڑو اس کو، یہ تو ایک ہے. ہمیں تو لوریاں دینے والے بہت سے لوگ ہیں، بس کلمہ پڑھ لو اور تم جنتی ہو. یہ لوریاں آپ کو دی جاتی ہیں نا. اللہ. بہرحال میں ابھی اس وقت تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد
افإن مت فهم الخالدون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔